اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنے مخرج نمبر 10 کے بارے میں پڑھیں گے، جو نون کا مخرج ہے اور اس کا لقب ذلقیہ ہے، یعنی زبان کا کنارہ جو طرف اللسان ہے اس کا کچھ حصہ، یعنی حافۃ اللسان جو ہے، جب ثنایا علیہ رباعی اور انجاب کے مسروڑوں کی طرف کسی قدر مائل ہو کر جب تالو سے ٹکر کھائے گا تو ہمارا نون ادا ہوتا ہے، جیسے آمن، اسکن، اس میں نون طرفیہ یا ذلقیہ اس کو ہم کہیں گے، اور نون میں آواز باہر نہیں آتی بلکہ اندر کی طرف جاتی ہے اور ناک میں ہمارے چلی جاتی ہے آواز، جیسے انما، ان، اس میں لمبا غنہ ہوگا، یعلمون، اس میں بھی غنہ ہو رہا ہے مگر کم ہوگا، نحنو، اس میں بھی ناک میں آواز جائے گی۔ نون کو جس طرح بھی پڑھیں گے، متحرک، متشدد یعنی تشدید کے ساتھ، ادغام کے ساتھ، اقلاب کے ساتھ، سب میں غنہ ہوتا ہے سوائے ادغام بالغنہ کے۔ تو اس کی ہم اس طرح سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس را کا مخرج ہے، مخرج نمبر 11، را کا لقب اس کا ذلقیہ ہے۔ زبان کا کنارہ یعنی ہماری طرف اللسان جو ہے، جب ثنایا علیہ رباعی کے مسروڑوں کی طرف کسی قدر مائل ہو کر تالو سے جب ٹکراتی ہے تو اس میں پشت اللسان جو ہماری زبان کا پچھلا حصہ ہے اس کا بھی دخل ہے، وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ اور جیسے مقتدر، مقتدر، استغفر، استغفر، یعنی زبان کی پشت اور زبان کا کنارہ اس کا استعمال ہے۔ اردو میں اور عربی میں مخرج بہت قریب ہے را کا۔ را جب اس کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو اس کو موٹا پڑھیں گے، یعنی پور کر کے، ہیوی کر کے پڑھیں گے، اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو اس کو باریک یا لائٹ کر کے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور نون، را اور لام میں ہماری جو زبان کی نوک ہے، ٹپ آف دا ٹنگ ہے، وہ اس میں استعمال ہوتی ہے اور یہ حروف ذلقیہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔